ڈاکٹر شیلا تو ویسے ہی کمال کی سرجن تھی، لیکن طاہر کے لیے تو اس نے بطور خاص بڑی مہارت دکھائی تھی۔ کیا مجال جو ٹانکے نکلنے کے بعد ہاتھ پر معمولی سے نشان بھی باقی رہے ہوں۔ ویل ڈن کامنی، ویل ڈن ڈاکٹر شیلا، تھینک یو ویری مچ۔ اگر زندہ رہے تو تمہارے اس احسان کا شکریہ ضرور ادا کریں گے۔ طاہر نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو باری باری جنبش دیتے ہوئے کہا۔ کامنی کا دل بھر آیا، اسے شیلا بے اختیار یاد آ گئی۔ تب اس نے دل ہی دل میں اپنا یہ عہد دہرایا کہ وہ بھی اپنی اس سہیلی سے کبھی الگ نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک نمی سی اتر آئی تھی۔ اپنی دلی کیفیات جو اب چہرے پر آنے لگی تھی طاہر سے پوشیدہ رکھنے کے لیے اس نے سارا سامان اٹھا کر باتھ روم کا رخ کیا، اور جب پیالہ وغیرہ دھو کر وہ باہر نکلی تو بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ طاہر کے زخم پر معمولی سی مرہم پٹی کرنے کے بعد اس نے طاہر کے ہاتھ سے اترنے والا سب کچھ ٹوکری سے نکال کر ایک پولیتھین بیگ میں بند کیا جو اس مقصد کے لیے اس نے پہلے ہی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور بیگ ٹیپ سے بند کر کے باتھ روم والی ٹوکری میں رکھائی۔ طاہر کی ہتھیلی باہر سے صاف تھی، اندرونی طرف البتہ دوا لگانے کے بعد کامنی نے ڈاکٹر شیلا کی طرف سے ملی ہوئی بینڈیج لگا دی تھی، جس کو مٹھی بند کر کے چھپانا بہت آسان تھا۔ تمہاری دوست بہت عظیم عورت ہے کامنی، اسے واقعی تمہاری ہی دوست ہونا چاہیے تھا۔ کامنی، اپنا دل بوجھل نہ رکھنا، مجھے یقین ہے کہ زندگی میں تم دونوں ضرور آپس میں ملتی رہو گی، اور میں اپنی بساط بھر کوشش کے ساتھ ایسا ممکن بناؤں گا۔ کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دور خلاؤں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کامنی خاموشی سے اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹا کر وہ باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی کھڑکی کے سامنے ہوٹل کا طویل گہرا سبز لان موجود تھا، جہاں رنگ برنگی کیوپیاں دھنک کا سا سما باندھ رہی تھیں۔ سورج کی کرنیں شاید سارے ڈلہوزی سے سمٹ کر سن ویو ہوٹل کے اسی لان پر مرتکز ہو گئی تھی، جہاں بھارت کے مختلف کونوں سے آئے نو بیاہتا جوڑے اور کچھ فیملیز اپنے بچوں سمیت قیام پذیر تھے۔ ان کی نظر بھی سرداروں کے ان بچوں پر ٹکی تھی جو ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتے لان میں بچھی کینوپیوں کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ طویل لان کے کونوں پر خوبصورت ریلنگ موجود تھی، جس کے بعد پہاڑیوں کے چھوٹے چھوٹے سلسلے شروع ہو جاتے تھے۔ ان پہاڑیوں کے دامن سے جھانکتے جنگلوں کی اوٹ میں سورج ڈھل رہا تھا۔ سبز درختوں پر اس کی سنہری کرنیں شام کا آخری سلام کہہ رہی تھیں، اور پہاڑیوں کی سرسبز چوٹیاں سورج کا مرکزی پیراہن اوڑھ رہی تھیں۔ سبز پہاڑوں کے دامن میں کہیں کہیں جمی برف پر سورج کی کرنوں کا رقص جاری تھا، اور اس رقص کے دامن سے سنہری روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ سطح سمندر سے 2000 میٹر کی بلندی پر واقع ڈلہوزی سلسلہ کوہ دھولدار میں 5 پہاڑیوں کے مجموعہ کا نام ہے: بیلوں، ٹھمکام، پیترہن، لہجہ اور بکردنا۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں خوبصورت وادیاں، گھنے جنگلات، بل کھاتی ہوئی پگڈنڈیاں انسانی آنکھ کے لیے بے پناہ حیرت اور سبحان تیری قدرت کے نظارے وا کرتی چلی جاتی ہیں۔ ڈلہوزی کی وادیوں کے گہرے سرمئی شہابی پہاڑیوں کا پانی جتنا گدلا ہے، راوی کا اتنا ہی دودھیا اور شفاف۔ گرمیوں میں چمکتے اور سنہرے دنوں میں ان شہابی پہاڑیوں کے درمیان بہتے ان دریاؤں کو دیکھنے کے لیے سارا بھارت یہاں انڈا چلا آتا ہے۔ مقامی اور غیر مقامی سیاح دریاؤں سے پھوٹتے ندی نالوں کے کنارے گھنٹوں بیٹھے قدرت کی اس فیاضی سے جی بھر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں دریا قدرے میدانی علاقوں میں گزرتے ہیں، وہاں ساحلوں پر ریت اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کی تہ بچھائے چلے جاتے ہیں۔ کسی نامعلوم جذبے کے اسیر طاہر نے کھڑکی کا پٹ کھول دیا تھا، اور باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے مشام جان کو معطر کر گیا تھا۔ کامنی اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت کچھ سننا کہنا چاہتے تھے، لیکن دونوں خاموش تھے۔ سامنے لان میں کھیلتے بچوں پر دونوں کی نظریں ٹکی تھیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کے معمول کے مطابق سورج ایک دم سے اپنے پیچھے سرخ رنگ کی لکیر چھوڑتا سبز پہاڑیوں کے عقب میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے برفیلی چادر اتر کر چپکے سے ہواؤں میں شامل ہو گئی۔ چھتناٹ درختوں سے لدے جنگل کی تاریکی اور ان سے لپٹے حشرات الارض کا شور ایک دم سے جاگ اٹھا۔ ہوٹل کی بیرونی روشنیاں جلنے لگی تھیں، اور باہر لان میں بیٹھے جوڑے اور فیملیز ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں سمٹ رہے تھے۔ ہوٹل کا ہیٹنگ سسٹم صرف مرکزی ہال کمرے کے لیے ہی تھا، پھر بھی اس نے اندر کے ماحول کو خاصا آرام دہ بنا دیا تھا۔ کامنی نے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا۔ منجمد ہونے کے ارادے ہیں کیا؟ اس نے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، واقعی سردی زیادہ ہو گئی، طاہر نے چونک کر جواب دیا۔ دونوں سامنے آرام دہ صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ کامنی نے ہیٹر کا سوئچ آن کر دیا کیونکہ اب سردی سے اس نے باقاعدہ کانپنا شروع کر دیا تھا۔
کامنی تمہیں علم ہے ہماری منزل کون سی ہے؟ اچانک ہی طاہر نے اپنی دانست میں کامنی کو چونکانے کے لیے یہ سوال کر دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر کامنی جیسے پہلے ہی سے اس کے جواب کی تیاری کر رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، دراصل وہی میری منزل ہے، کامنی نے بڑے پرسکون لہجے میں اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کامنی ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ دوست کی پہچان مشکل وقت یا پھر سفر میں ہوتی ہے۔ اتفاق سے ہم نے دونوں حجتیں پوری کر لی ہیں۔ میں اپنی کوئی بات دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ میں عظمت کی ان بلندیوں کو چھو بھی نہیں سکتا جو تمہارا مقدر بننے والی ہیں۔ کامنی تم عافیت میں آ گئی ہو، محفوظ ہو گئی ہو، تمہاری جستجو تمام ہوئی۔ شاید تمہارے لیے یہ اچنبھے کی بات ہو کہ میرے ملک کی طرف سے مجھے اب بھارت آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس مرتبہ وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میں نے زبردستی یہ فیصلہ کروایا۔ میرا موجودہ سفر میرے پروگرام میں کبھی شامل نہیں رہا۔ اب سوچتا ہوں کہ قدرت کے فیصلے کتنے اچانک اور جامع ہوتے ہیں، انسان کی سوچ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کچھ تامل نہیں ہے کہ اصل میں یہ سارا گورکھ دندا کاتب تقدیر نے مجھے تم سے ملانے کے لیے پھیلایا تھا، اس نے کامنی کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا۔ کامنی مبہوت ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا سر طاہر کے کشادہ سینے پر رکھ کر اس کی بات کا جواب دیا کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ طاہر نے ڈنر ہوٹل کے مین ہال میں کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ یہاں سمٹ کر بیٹھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ کمرے میں بند رہ کر کسی کے لیے بھی سوالیہ نشان بن سکتے تھے۔ دونوں ہال کمرے میں آ گئے۔ ایک کونے میں دھری میز جس کے گرد کرسیاں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے سنبھال لیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہوٹل کا مین ہال بھر گیا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو، موسیقی اور ہال کے عین وسط میں بنے گول سٹیج پر کمر لچکاتی ناچتی لڑکیاں۔ اب طاہر کو اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں زیادہ تر فوجی جوان کیوں آ رہے ہیں۔ ہوٹل کا بار روم اسی ہال سے منسلک تھا جہاں لوگ باری باری جاتے اور شراب کے جال انڈیل کر کھانے پر ٹوٹ پڑتے۔ انہوں نے ہوٹل کا مینیو دیکھنے کے بعد اپنے لیے مناسب کھانا منگوا لیا تھا۔ دونوں دیر گئے تک یہاں بیٹھے، کھانے کے بعد چائے سے دل بہلاتے رہے۔ جو رات ڈھل رہی تھی، ہال کے مرکزی سٹیج پر موجود کاساؤں کے کپڑے مختصر ہونے لگے تھے، ان کے ڈانس ہیجان انگیز ہو رہے تھے۔ سٹیج رقصاؤں کے ساتھ ساتھ شراب کے نشے میں بدمست لڑکے اور لڑکیاں بھی ہال میں گونجتی موسیقی کی دھنوں پر ناچ رہے تھے۔ شاید اب کامنی کے لیے ایسے مناظر میں دلچسپی کا عنصر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اس کے برعکس وہ خاصی بوریت محسوس کر رہی تھی۔ آج سے چند روز پہلے تک یہ ماحول اس کے لیے آئیڈیل تھا، لیکن اب اسے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھرے ناگواری کے تاثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ طاہر بڑی گہری نظروں سے اس کے نفسیاتی اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ یہ تبدیلی خوشائند اور کامنی کے اندر پیدا ہونے والے انقلاب پر دلالت کرتی تھی۔ اس نے مسکرا کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ چلو یہاں سے چلیں، بالآخر کامنی نے کہہ دیا۔ کہاں؟ طاہر نے جان بوجھ کر سوال کیا۔ کہیں بھی، یہاں سے اٹھو۔ کامنی نے باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ رات انہوں نے کمرے میں بسر کی۔ طاہر فرش پر اور کامنی بستر پر سوئی تھی۔ خاصی دیر تک وہ بضد رہی کہ طاہر پلنگ پر لیٹے کیونکہ اسے زیادہ آرام کی ضرورت تھی، لیکن طاہر نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ علی الصبح جب طاہر اٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، کامنی اپنے بستر سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اسے دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے طاہر نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ جس طرح صدقے دل سے کامنی نے دین کی حقیقت کو جان کر قبول کر لیا ہے، اللہ اس کی مدد کرے اور اس کا ایمان مضبوط بنائے۔ کامنی بسا اوقات بالکل بچوں کی طرح ضد کرنے لگتی تھی۔ آج وہ بضد تھی کہ طاہر اسے بھی نماز پڑھائے، جس پر اس نے بالآخر کامنی کو اپنے پیچھے پیچھے قرآن آیات دہراتے ہوئے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جس وقت کامنی نماز کے خاتمے پر دعا مانگ رہی تھی، اس کے چہرے پر بنا نور کا ہالہ آنکھوں کے راستے طاہر کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس نے اپنے بزرگوں سے جن کرامات کی باتیں سنی تھیں، انہیں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ کامنی نے دل ہی دل میں بڑی لمبی دعا مانگی تھی۔ اس کی شدید خواہش پر آج اسے کلمہ طیبہ پڑھانے کے بعد طاہر نے باقاعدہ دائرہ اسلام میں داخل کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ایک مسلمان کلاس فیلو مریم کے نام پر اپنا اسلامی نام مریم تجویز کیا تھا۔ طاہر کو اس میں کیا اعتراض ہوتا؟ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ البتہ اس نے کامنی سے ایک درخواست ضرور کی تھی کہ وہ ابھی سب کچھ صیغہ راز میں رکھے۔ ناشتہ انہوں نے کمرے میں ہی منگوایا تھا۔
طاہر نے محسوس کیا کہ اب اس کے سر پر چادر مستقل ٹک گئی تھی اور اس نے شلوار قمیض پہن لی تھی۔ طاہر کی درخواست اور حالات کے پیش نظر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے میک اپ میں کچھ تبدیلی کی تھی۔ دونوں کی کوشش تھی کہ وہ اپنی تصویروں سے کسی بھی طرح مختلف نظر آئیں اور اس میں ابھی تک وہ کامیاب بھی تھے۔ طاہر نے اب پگڑی اتار لی تھی لیکن داڑھی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کا سٹائل بڑی محنت کے بعد سر کے درمیان سے مانگ نکال کر کامنی نے تبدیل کر دیا تھا اور آنکھوں پر سفید شیشوں کی اینک لگانے کے بعد وہ اس عمر میں بھی خاصا سنجیدہ قسم کا کوئی سرکاری افسر دکھائی دیتا تھا۔ کامنی نے اپنے بال ہائیڈروجن سے رنگ لیے تھے اور ڈاکٹر شیلا کے ہاتھ سے رولر اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس کے گہرے کالے رنگ کے سیدھے بال اب بھورے رنگ کے گھنگریالے بالوں میں تبدیل ہو چکے تھے اور جین جیکٹ پہننے کے بعد وہ کسی ماڈرن گھرانے کی ایسی بھارتی ناری بن گئی تھی جس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی ایک سنجیدہ سے سرکاری افسر سے کروا کر اپنی جان چھڑوا لی ہو۔ اس مرتبہ اس نے جان بوجھ کر کمرے کے باہر مغربی اطوار اپنائے تھے اور اپنے کانوں میں لمبے لمبے بندے ڈال کر ایسی مغربی دوشیزہ بننے کی اداکاری کی تھی جس نے اپنے اوپر مشرقیت زبردستی طاری کر لی ہو۔ صبح کا ناشتہ انہوں نے اپنے کمرے میں کیا اور سورج نکلنے کے بعد باہر آ گئے۔ انہوں نے اب شام کا وقت کمرے سے باہر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے ایک بیگ میں کامنی نے ہر ایسی چیز ڈال لی تھی جس سے اس کی پہچان ممکن ہو سکے اور وہ بیگ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اپنے کمرے میں انہوں نے صرف کپڑے اور غیر ضروری سامان ہی چھوڑا تھا۔ رات والی بینڈیج انہوں نے باہر پھینکنے کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں کمرے کی صفائی ممکن تھی۔ دونوں ہوٹل سے پیدل چلتے پتھرنی چکر تک آ گئے جہاں سے انہوں نے باقی لوگوں کی دیکھا دیکھی سفر کا آغاز کیا۔ ابھی لوگ زیادہ اس طرف نہیں آئے تھے اور سڑک قدرے ویران نظر آ رہی تھی، البتہ سڑک کے کنارے موجود ڈھابوں کے چولہے ضرور روشن تھے۔ سڑک کی خستہ حالی اس کی ٹوٹ پوٹ سے عیاں تھی۔ دونوں کناروں پر لگے درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے سوکھے پتے ہوا کے ساتھ سڑک پر کھڑکھڑاتے پھرتے تھے۔ فضا میں چاروں طرف ایک یاسیت سی طاری تھی۔ کامنی کے لیے یہ راستہ اجنبی نہیں تھا، وہ یہاں سے درجنوں مرتبہ گزری تھی، لیکن آج جیسا سفر جانے زندگی میں کب نصیب ہو، اس نے سوچا۔ شاید یہ ڈلہوزی میں اس کی زندگی کا آخری سفر تھا۔ کسی نادیدہ طاقت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور کامنی نے چاہا کہ جی بھر کے اس ملکہ کوہسار کے ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں کے راستے اپنے دماغ پر نقش کر لے۔ طاہر کو یہاں ہر شے شکست ہوردہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ گہرے سبز پہاڑ کی رویدگی، واہلے کنجوں میں کہن سالی، دورے قدیم کے حوض پانی سے خالی تھے اور ان پر کائی آلودہ شکستگی کے آثار نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ سڑک کنارے لکڑی کے بینچ کئی جگہ درمیان سے ٹوٹ چکے تھے، البتہ ان کی لوہے کی ٹانگیں ابھی تک قائم تھیں۔ طاہر کو یوں لگا کہ جیسے ہی وہ ان میں سے کسی بینچ پر بیٹھے گا وہ ٹوٹ کر نیچے گر جائے گی۔ کناروں کے ساتھ ساتھ البتہ قدرت کی فیاضی اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی۔ سڑکوں کے کنارے گہرے جنگلات کے ساتھ ساتھ دستے قدرت نے رنگ برنگ شگوفوں والی گہری بیلوں کے جال تان رکھے تھے جن کے جھانکتے یہ رنگا رنگ پھول عجیب بہار دکھا رہے تھے۔ پہاڑوں کی گہرائیوں سے اٹھنے والی خوشبودار اور پھولوں سے لدی پھندی خشک رنگ بیلیں گھاٹیوں، کھائیوں اور گھڑوں سے اٹھ کر شکستہ اور ویران سڑک سے گلے ملتی دکھائی دیتی تھیں۔ گھنے درختوں کے جھنڈ اب مقامی محکمہ جنگلات کی مہربانیوں سے کہیں کہیں خالی خالی دکھائی دینے لگے تھے۔ درمیان سے درخت کاٹ کر فروخت کر دیے جاتے تھے۔ لکڑی کی چوری یہاں کی سب سے بڑی اور اہم ترین کرپشن تھی۔ ایک بات طاہر نے بطور خاص محسوس کی کہ یہاں بھارت کے باقی حصوں سے بھی کچھ زیادہ ہی غربت دکھائی دی تھی۔ راستے میں انہیں جتنے مقامی اور غیر مقامی لوگ آتے جاتے دکھائی دیے ان سب کے چہروں سے ایک بے نام سی نحوست لپک رہی تھی۔ رنگ و روپ سے آری مرجھائے ہوئے بے رونق چہرے۔ سڑک کے ساتھ ساتھ کہیں اگر کوئی عمارت دکھائی دیتی تو وہ بوسیدہ اور کائی آلود ہوتی۔ کبھی انگریزوں نے ذوق و شوق سے یہاں جو بنگلے اور ڈاک بنگلے بنائے تھے اب وہ کھنڈرات کے ڈھیر بنتے جا رہے تھے۔ ان کے گرد جھاڑ جھنکاڑ کے جنگل اگے ہوئے تھے۔ ڈاک بنگلوں کے بڑے بڑے لانوں پر خوبصورت اور خوش رنگ پھولوں کی جگہ ناتراشیدہ جھاڑیوں نے لے لی تھی۔ دونوں ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں داخل ہوئے تو وہاں موجود تمام دکانداروں کی للچائی ہوئی فقیرانہ قسم کی نظروں نے انہیں اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ ہر دکاندار کی خواہش تھی کہ وہ ان کی دکان پر آئیں۔ کسی دکان پر اکا دکا گاہک دکھائی دیتا تھا ورنہ تو زیادہ تر دکاندار یہاں حالی ہاتھ مکھیاں ہی مار رہے تھے۔
طائرانہ نظروں سے چھوٹی چھوٹی دکانوں کا جائزہ لینے کے بعد بالآخر وہ ایک دکان میں جا گھسے۔ دکان کا مالک اپنے عقب میں لٹکی کسی دیوی کی تصویر کے نیچے دھوپ جلا کر شاید لکشمی کا منتظر تھا۔ کامنی نے یہاں سے 2 گہرے رنگوں کی اینکیں اور مقامی طور پر بنی 2 الگ الگ قسم کی ٹوپیاں خریدیں۔ کچھ اور چیزیں بھی اس نے خریدی تھیں اور طاہر کے جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس نے بڑی پھرتی سے اپنے پاس موجود پیسوں سے بل کی ادائیگی کر دی تھی۔ اس نے دکاندار کی ڈیمانڈ سے آدھی قیمت پر یہ چیزیں خریدی تھیں، جن میں 2 شاندار گرم زنانہ چادریں بھی تھیں جو مقامی کاریگروں کو تیار کردہ اور یہاں کی سوغات دکھائی دے رہی تھیں۔ طاہر کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان چادروں کا مصرف کیا ہے، لیکن اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ دکان سے باہر آ کر جب کامنی نے گہرے رنگ کے بڑے بڑے شیشوں والی اینک اپنے چہرے پر لگا کر سر پر یہاں سے خرید کردہ فینسی گرم ٹوپی جمائی تو طاہر کے لیے بھی اسے پہلی نظر میں پہچاننا ممکن نہ رہا۔ ونڈرفل! اس نے بے اختیار کامنی کو داد دی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ واپس بٹواری کیمپ بھی چلی جائے گی تو کوئی آسانی سے اسے شناخت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی شناخت نہ کروائے۔ طاہر، مجھے یہ کچھ اب بالکل پسند نہیں۔ صرف تمہاری خواہش کے احترام میں اپنا بھیس تبدیل کرنے کے لیے میں نے یہ سوانگ رچایا ہے۔ مجھے اب صرف تمہارے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اس نے باہر آنے پر کہا۔ اوہ کامنی، تم مجھے مار ڈالو گی، دیکھ لینا تم مجھے مار ڈالو گی، اس نے بے اختیار کامنی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے کہا۔ دونوں نے تھوڑی دیر بعد ایک ڈھابے سے چائے اور سبزی کے پکوڑے کھائے۔ ان کا یہ ایک طرح سے لنچ تھا۔ شام تک کا وقت انہوں نے اسی طرح مٹر گشت کر کے گزارا اور سورج ڈھلنے پر اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ ان کے کمرے سے ملحقہ 2-3 کمروں میں نوبیاہتا جوڑے ٹھہرے ہوئے تھے، وہ سب ان کے ساتھ ہی واپس آئے تھے۔ دن بھر مسلسل پیدل چلنے سے وہ قدرے تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، لیکن یہاں بیٹھ کر وقت گزارنے سے بہرحال گھومنا پھرنا زیادہ بہتر تھا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد کامنی نے سب سے پہلے اپنے بیگ سے پستول نکال کر سرہانے رکھا۔ یہ سرکاری پستول ابھی تک اسی کے پاس محفوظ تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے چھپانے میں بھی زیادہ دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ طاہر کے کہنے پر پستول وہ اپنے بیگ میں رکھتی تھی۔ دونوں نے کمرے میں آ کر اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ ان کے بعد کہیں کسی شک کی بنیاد پر کمرے کی تلاشی تو نہیں لی گئی یا پھر کسی نے یہاں کوئی بگ سسٹم تو نہیں لگایا ہوا۔ دونوں انٹیلیجنس کے تربیت یافتہ تھے اور اپنی تربیت کے مطابق دونوں نے اطمینان کر لیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ طاہر نے کمرے میں کافی منگوانے کے بعد دروازے کے باہر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن لٹکا دیا تھا اور اب وہ کامنی کی طرف متوجہ تھا۔ اسے اب کامنی پر معمولی سا شک و شبہ بھی باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ کامنی نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا اور اب ان کا جینا مرنا سانجا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ترتیب دیے پروگرام سے اسے آگاہ کرتے ہوئے اسے درخواست کی تھی کہ وہ مناسب سمجھے تو اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے۔ کامنی نے ذہنی طور پر اس کی برتری بٹواری کیمپ میں تربیت کے دوران ہی تسلیم کر لی تھی، خاص طور سے پوسوال سے اس کی لڑائی کے بعد اسے کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ یوں بھی بٹواری کیمپ سے فرار ہونے کے بعد سے اس کے ساتھ گزارے ایک ایک لمحے نے کامنی کو طاہر کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا معترف بنا دیا تھا۔ اس نے طاہر کی تجویز پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے بتایا کہ جس علاقے سے اس نے سرحد عبور کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اس ایریا سے کامنی اگروال نے اپنی سروس کا آغاز کیا تھا اور اسے وہاں سے متعلق خاصی معلومات بھی حاصل ہیں۔ ہمیں اپنے اور دشمن کے درمیان کم از کم 8 دن کا وقفہ رکھنا ہے۔ میرا خیال ہے 8 دن انہیں یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہوں گے کہ ہم اب ان کی دستے برو سے نکل چکے ہیں اور اب انہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ انہوں نے ہماری تلاش پر جو اضافی فورسز لگا رکھی ہیں وہ واپس آ جائیں گی اور نارمل حالات سے ہم انشاءاللہ نمٹ ہی لیں گے۔ معمول کی نگرانی اور چوکسی تو کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ 3-4 روز کے بعد زیادہ چوکس نہیں رہیں گے، طاہر نے کہا۔ انہیں دھوکہ دینے کی ایک اسکیم میرے ذہن میں آئی ہے، کامنی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ طاہر نے پوچھا۔ اور اب کامنی نے اسے جو اسکیم بتائی اس پر وہ دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر نہ رہا۔ کامنی نے یہ منصوبہ اس بنیاد پر قائم کیا تھا کہ اس کے والدین کی کڑی نگرانی ہو رہی ہوگی اور انہوں نے را کی اسی چوکسی کو اپنے حق میں استعمال کرنا تھا۔ ونڈرفل کامنی، میرے ذہن میں تو یہ بات آئی ہی نہیں تھی، کل ہی اس پر کام شروع کرتے ہیں، طاہر نے کہا۔ کامنی نے حساب لگایا تھا کہ طاہر ابھی مزید 4-5 روز بھارت میں ضائع کرنا چاہتا ہے اور اسے اچانک ہی خیال آیا تھا کہ ان کے پاس اتنا زیادہ راہ بھی ہوگا یا نہیں، لیکن اس نے طاہر سے یہ سوال کرنے کی بجائے اپنے پرس پہ موجود ساری رقم باہر نکالی اور ہاتھ میں پہنے سونے کے کنگن کے ساتھ اس کی طرف بڑھا دی۔
یہ کیا؟ طاہر نے حیرانی سے پوچھا۔ دیکھو طاہر، اب تمہاری یا میری والی تو کوئی بات نہیں رہی، میرا جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی تو ہے۔ میں بہرحال ایک مشرقی عورت ہوں جو یہ چاہے گی کہ اپنا سب کچھ اپنے پتی کے حوالے کر دے۔ یوں بھی اس رقم کا مناسب استعمال تم ہی کر سکتے ہو۔ طاہر اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ شاید کامنی نے اخراجات کا اندازہ لگا کر یہ نہ سوچا ہو کہ طاہر کے پاس پیسے ختم نہ ہو جائیں۔ کامنی کی اس بات پر مسکراتے ہوئے اس نے کامنی کی ساری رقم واپس کر کے اپنے ہاتھ سے وہ کنگن اس کے بازو میں پہنا دیا۔ کامنی، میرا تعلق ایک چھوٹے لیکن غیرت مند ملک کی فوج سے ہے جو اپنے ساتھی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اول تو میرے پاس کافی رقم ہے، اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پیش آ گئی تو اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ ایک دن کے مارجن پر ہمیں مطلوبہ رقم مل سکتی ہے لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور ہاں، کہیں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم خواہ کنجوسی نہ کرتی رہنا۔ اپنے معاملات کے مطابق سب کچھ کرو، بے فکر رہو، اور کچھ نہ بنا تو ہم دونوں ناگزیر حالات میں کسی بھی لالا جی کو لوٹ کر اپنا کام چلانا جانتے ہیں۔ کامنی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ پہلی مرتبہ طاہر نے اسے پرسکون اور ہنستے ہوئے دیکھا تو اسے روحانی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اگلا روز بھی انہوں نے ایسے ہی گزار دیا اور آج انہیں تیسرا دن تھا جب طاہر نے مقامی پی سی او سے ایک کال اپنے کھٹمنڈو میں موجود دوست پرتاب مہرو کے لیے بک کروائی۔ وہ اب کامنی کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ کھٹمنڈو کے گرینڈ ہوٹل میں موجود ایک ٹریول کمپنی کے مینیجر مسٹر پرتاب مہرو نے اس کی کال موصول کی تھی۔ طاہر نے اسے مختصر بات کرتے ہوئے اپنا پیغام اسے اس طرح لکھوایا کہ اگر یہ فون کہیں ریکارڈ بھی ہو رہا ہو تو کسی کے کچھ پلے نہ پڑے۔ البتہ مسٹر پرتاب مہرو نے یہ کال سنی اور پیغام بھی نوٹ کر لیا۔ پردیپ سنگھ سولان سے واپس ضرور آ گیا تھا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے ڈاکٹر شیلا سے اپنے معمول کے مطابق تفتیش نہیں کی تھی لیکن 2 روز تک اس کے ایجنٹوں نے مقامی اسپیشل برانچ کی مدد سے سر توڑ کوشش کر ڈالی کہ ان کے ہاتھ کوئی ایسا ثبوت لگ جائے کہ یہاں کامنی اور طاہر آئے تھے، لیکن انہیں یہاں سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب اس نے اپنا ایک چالاک اسسٹنٹ اس امید پر یہاں چھوڑ دیا تھا کہ شاید آئندہ کبھی کامنی اپنی دوست ڈاکٹر شیلا سے ملنے یا مدد لینے کی کوشش کرے۔ اسے اندازہ تھا کہ ابھی وہ دونوں اس ملک میں ہی ہیں، اتنی جلدی وہ فرار نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ را نے اطلاع ملتے ہی نزدیک ترین نیپال کی سرحد تقریباً سیل کر دی تھی۔ چکراتا سے گنگوتری نامی بھارت کے سرحدی علاقے کو جانے والے راستے کو انہوں نے ایک طرح سے لینڈ لاک کر دیا تھا۔ صرف ایک چانس تھا کہ اگر واردات کی پہلی رات ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے تو عین ممکن ہے وہ نکل چکے ہوں، ورنہ مقامی انٹیلیجنس اور سرحدی پولیس تو ان کی غلام تھی جو ان کے حکم پر زمین کا چپا چپا چھان سکتی تھی۔ پردیپ سنگھ نے کامنی کے ماضی کے حوالے سے جتنے تعلق تلاش کیے تھے ان سب کی کڑی نگرانی ہو رہی تھی، ان سب کی ڈاک چیک ہو رہی تھی، ان کے ٹیلی فون بگ ہو رہے تھے، ان کی نقل و حرکت میل ملاپ پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ را کے ہیڈ کوارٹر سے 50 ایجنٹوں پر مشتمل ایک ٹیم اسی مشن پر لگی تھی جن کی طرف سے ملنے والی تمام اطلاعات کی مانیٹرنگ مرکزی کمپیوٹر سیکشن میں ہو رہی تھی۔ پردیپ سنگھ اس ٹیم کی سربراہ کی حیثیت سے دہلی میں موجود تھا۔ کامنی کے تمام تعلق والوں کے ایک ایک پل کی حرکات و سکنات اور معمولات کی خبر بھی اسے مل رہی تھی۔ اس کے گھر والوں سے متعلق تو ہر ایجنٹ حلف اٹھا کر کہنے کے لیے تیار تھا کہ کامنی نے انہیں دھوکہ دیا ہے اور ایک دھارمک ہندو گھرانہ ہونے کی وجہ سے جب سے انہوں نے اپنی پتری کی کرتوت جانی ہے وہ سب ان کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ کامنی اگروال کا بھائی مقامی ہندو وشو پرشد برانچ کا سیکرٹری جنرل تھا۔ ان کے گھر پر ہر وقت پرچم لہراتا رہتا تھا۔ سورج اگروال کے دوست دشمن سب اس بات پر متفق تھے کہ وہ مر تو سکتا ہے لیکن اپنے دھرم اور ریتی رواج کے خلاف اپنی بیٹی کی بغاوت برداشت نہیں کر سکتا۔ امریش اگروال نے وچن دیا تھا کہ وہ اپنی بہن کو جب بھی دیکھے گا اپنے ہاتھوں قتل کر ڈالے گا۔ وہ RSS کے مقامی گنڈوں کے ساتھ الگ سے اس کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اس نے خود پردیپ سنگھ سے رابطہ کر کے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ اس خاندان کے ایک ایک فرد کی تفتیش کے بعد را کو یقین ہو چلا تھا کہ کامنی اگروال کے جرم میں یہ لوگ ہرگز شامل نہیں۔ البتہ ایک مفروضے پر وہ ابھی تک قائم تھے کہ کامنی اگروال شاید اپنے گھر والوں یا اپنی کسی سہیلی سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اور اس روز جب پردیپ سنگھ کو اپنے موبائل پر ایک انتہائی اہم کلو کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً انسپیکٹر اتارام کو اپنے پاس بلا لیا جس کے ہاتھ میں ایک ٹیلی گرام تھا جو کامنی نے نیپال کے شہر کھٹمنڈو سے بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خط کی شکل میں لکھا ٹیلی گرام اس کی میز پر موجود تھا۔
کامنی نے دراصل یہ اطلاعی معافی نامہ اپنے والد کے ایڈریس پر پوسٹ کیا تھا، شاید اسے یہ امید تھی کہ اس کے باپ کے آفس کی نگرانی نہ کی جا رہی ہو۔ اس نے یہ بات خط میں بھی لکھی تھی کہ وہ اسی لیے خط والد کے آفس پر روانہ کر رہی ہے۔ اس ٹیلی گرام لیٹر میں اس نے اپنے والدین سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے معاف کر دیں اور بھول جائیں۔ وہ شاید اب زندگی میں کبھی انہیں دوبارہ نہ مل سکے، کیونکہ اس نے اپنا دھرم بھی تبدیل کر لیا تھا اور بھارت کو چھوڑ کر کسی اور دیش میں جا چکی تھی۔ جس دیش میں وہ گئی تھی اس کا نام کامنی نے نہیں لکھا تھا، لیکن وہ سب جانتے تھے کہ یہ کون سا ملک ہو سکتا ہے۔ خط اگلے لمحے درجنوں کاپیوں کی صورت میں تمام اہم شخصیات کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ را کے متعدد ایجنٹوں نے اگلے 3 گھنٹوں میں اس بات کا کھوج بھی لگا لیا تھا کہ یہ ٹیلی گرام کھٹمنڈو کے کس پوسٹ آفس سے بھیجا گیا ہے۔ شام تک را کے 7-8 ایجنٹ کھٹمنڈو میں طویل سر کھپائی کے بعد اپنے ہیڈ آفس کو جو رپورٹیں بھیج رہے تھے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ کامنی نے ایک عیسائی نام کی لڑکی کے ساتھ نیپال کے جعلی پاسپورٹ کے ذریعے پڑوسی ملک کی ایئر لائن سے سفر کیا ہے۔ اس نے یہ ٹیلی گرام ایئرپورٹ کے پوسٹ آفس سے اپنی پرواز کی روانگی کے بمشکل آدھا گھنٹہ پہلے پوسٹ کروایا تھا، اور معمول کے مطابق پرواز کی روانگی سے تقریباً 6 گھنٹے بعد یہ خط متعلقہ ایڈریس پر بھارت میں پہنچایا گیا تھا۔ ان معلومات کے حصول کا ذریعہ ایک ٹریول ایجنسی کا دفتر تھا، جہاں را کے ایک ڈبل ایجنٹ کے ذریعے کامنی کی تصاویر دکھانے پر یہ اطلاع حاصل کی گئی تھی۔ اس ڈبل ایجنٹ نے جو نام بتایا تھا، ایئر لائن کے مسافروں کی لسٹ سے وہ نام بھی مل گیا۔ گویا را کو ہر ممکن طریقے سے یہ اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ چڑیا ان کے ہاتھوں سے نکل کر اب محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ اگلے مزید 24 گھنٹے کی سر کھپائی کے بعد ان کے پاس کوئی ایسی وجہ باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اس ٹیلی گرام لیٹر کو دشمن انٹیلیجنس کے دھوکے کی چال کہہ سکیں، کیونکہ ان کے متعدد ایجنٹوں کو ایسے شواہد مل گئے تھے جو اس خط کی ایک ایک سطر کو سچ ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتے۔ ڈیم اٹ، پردیپ سنگھ نے حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اپنا سر تقریباً میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اگلے روز انہوں نے بادل نخواستہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے اس سرچ آپریشن کو ختم کیا۔ البتہ معمول کی نگرانی ابھی مزید 1 ماہ تک جاری رہنی تھی، کیونکہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرتے تھے۔ کامنی کی بنائی ہوئی اسکیم پر طاہر کے ساتھیوں نے بڑی کامیابی سے عمل کر کے را کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔